کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی وطن کس شہر میں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی وطن کس شہر میں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائشی وطن آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کا 5000 سال پہلے گلدان یعنی بابل کے مقام میں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، یعنی آج سے 1440 ہجری ہے، 44 ہجری۔ تو میرے دوستوں آج سے 5000 سال پہلے گلدان یعنی بابل کی ایک مقام میں پیدا ہوئے، وہ شہر بابل میں پیدا ہوا، جو بغداد سے تقریباً 60 سے 70 میل دور آباد تھا اور 60 یا 100 مربع میل پر وہ پھیلا ہوا تھا وہ شہر۔ اس زمانہ میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جب نمرود کا بادشاہت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے کچھ بات ہی کہہ دیا کہ تیرے شہر کے اندر ایسے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے حکومت کو تباہ اور برباد کر دے گا، تیرے حکومت کے خاتمہ کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تھے فرعون کی دور، موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ نمرود کے دور تھا، نمرود کے بادشاہت تھا، بڑے انتہائی جابر اور بڑے ظالم بادشاہ تھا، اور شرک اور کفریت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے اور بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ اس کی جو ہے نا، اس وقت جب نمرود بادشاہ تھا اس کی نجومیوں نے بھی بتا دی کہ تیرے شہر میں، تیرے ملک کے اندر ایک ایسے بچہ پیدا ہوگا جو تیرے نبوت کو درم برہم کر دے گا، تیرے نبوت کی خاتمہ اور تباہ برباد کر دے گا۔ تو اس وقت میں نمرود نے بڑے پابندی لگا دی، بلکہ آدمیوں کو عورتوں سے دور کر دی تاکہ کوئی بچہ ہی نہ پیدا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی سال کو حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کی ماں کی پیٹ میں ٹھہرا دی۔ ان کی ماں شانی، جن کا نام تھا کیا؟ شانی۔ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام۔ اب میرے دوستو، جب ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کے وقت تو نمرود کے جو فوج تھے، اس کی لشکر تو ان کو خبر رکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم تھا، اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ کو اس دنیا کے اندر لانا تھا، تو جو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو اس کائنات کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی امام الناس بنانے والا ہوں، لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو اللہ کی حکم تھا کہ اللہ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے، علیہ السلام کو لوگوں کے لیے
امام اور پیشوا بنانا تھا. تو حضرت ابراہیم و خلیل اللہ پیدا ہونا تھا. جب ان کی پیدا سے پہلے ان کی والدہ محترمہ ایک غار میں چلے گئے، اور پھر ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس میں 3 سال تک ان کی پرورش ہوئی. اسی غار کے اندر ان کی والدہ محترمہ، یعنی شانی تھا نام، وہ اسی غار کے اندر تھے. 3 سال تک وہ بچہ اسی غار کے اندر ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اب یہ ظالم بادشاہ، ان کی آزمائشیں شروع ہوتی ہیں حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی. اللہ رب العزت نے جب ان کی پیدائش ہوئی نا، اب اس جگہ بڑی ایک اعلیٰ قسم کی جگہ تھی، اور وہ زمانہ میں جو نمرود کون تھا، نمرود کی جو اصل نام تھا انمو، اور عربی میں اس کا نام ہوا نمرود ابن کنان. اب مصر میں حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام جس مقام پر پیدا ہوئے، تو نمرود بادشاہ تھا. وہ ایسے دیکھا تھا کہ بابل کے مقام میں، کہ شہر بابل بغداد سے تقریباً 60-70 میل کی 70 میل دور آباد تھے، اور 60 یا 100 مربع میل کے اندر وہ جگہ پھیلے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام جس جگہ میں تھے وہ انتہائی کھنڈرات جگہ بن گئی. وہاں بڑی بڑی چیزیں دبے ہوئے تھے. لوگ آج کل جو سائنسداں اس میں تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد بڑے بڑی چیزیں نکالتے ہیں. آج سے 500 سال 5000 سال پرانے وہ کھنڈرات بن گئی. وہ جگہ کوئی آباد نہیں ہے، اس میں کوئی جگہ کی نشانی بھی نہیں ہے. عمارتوں کی نشانی بھی زمین کے اندر دبے ہوئے تھے. تو یہ کنڈیشن کہ 5000 سال پرانے چیزیں، کہ مصر کی ایک چیز نہ، مصر میں اہرام کے نام سے بڑے بڑے گنبد نظر آتے تھے، اور اس کو 400 فٹ بلند 75 من وزنی پتھریں ہوا کرتے تھے. اس کے اندر وہ احرام کی، یعنی یہ گنبد بنا ہوا ہوتا تھا. گنبدوں کے اوپر 4000 فٹ اونچی، کتنے 400 فٹ اونچی بلند کو اونچی تھی، اور 75 من وزن تھا ان پتھروں کی. ان کے ذریعے سے آج کل بہت سارے چیزیں یہ تحقیق کر رہے ہیں سائنسداں اس کے بارے میں، بہت سارے چیزیں اس سے تعمیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی طریقے سے ہندوستان میں بدھ کے نام سے سینکڑوں سال پہلے کی نشانات ملتے ہیں. اور اس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا. ان کے والد کا نام آزر بتایا. بعض روایتوں میں ان کے نام تعارف بھی ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی والد کی جو اصل نام تھے وہ آزر تھا، کیونکہ آزر ایک بت کا نام تھا. ابراہیم علیہ السلام کی والد بتوں کو بناتے تھے، ترس کر اس کو ترس سے وہ بتوں کو بناتے تھے، پھر بنانے کے بعد اس کی تجارت بھی کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی والد مندروں کا محافظ بھی تھے، اور بتوں کا پجارو بھی تھے، اس کا پرستش بھی کرتے تھے، اور ان کی خدمتگار بھی تھے.
تو ایک بت کا نام تھا آزر، جو کہ وہ خود بناتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ مشرکین کی، ابراہیم علیہ السلام کی والد مشرکین کی امام بھی تھے اور مندروں کے محافظ بھی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے نام تارخ ہے اور آزر ان کی لقب ہے۔ بہرحال ایک ہی بندے کے نام، اب بعض نے کہا کہ ان کی چچا کے نام تھا، بعض نے کہا نہیں، ایک ہی بندہ کے نام تارخ اور آزر۔ آزر ان کے نام لقب میں، ان کا نام لقب تھا، یعنی بتوں کو ترس کر بنانے والے تھے، اور پھر بتوں کی کیا تھے؟ مشرکین کی امام بھی تھے یہ، اور پھر بتوں کو اپنا ہاتھوں سے ترس کے بنا کر اور پھر اس کی تجارت بھی کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کی لقب آزر ہوا۔